لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا تم نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے گول جماعت کر جماعت بھیجی. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پتھر کی کنکریاں برساتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. اس سورہ فیل ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، 5 آیتیں ہیں، اور فیل کے معنی ہاتھی کے ہوتے ہیں. عربی زبان میں ہاتھی فیل کو کہا جاتا ہے. اس سورت کے اندر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے ہاتھیوں کا جو لشکر ابرہہ لے کر آیا تھا، اس کا تذکرہ ہے. اس واقعے کو اس سورت میں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ہوا، اور اس کو بھی معجزہ کہا جاتا ہے. حالانکہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ نبی کے نبوت کے دعوی نبوت کو بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تو ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے واقعہ پیش آ گیا. تو اس طرح کی چیزوں کو ارہاس کہا جاتا ہے، بنیاد. ارہاس رہسن کے معنی ہوتا ہے تاسیس، بنیاد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے. تو اس طرح کے اللہ رب العزت معجزات اور ایسی چیزیں بتا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا معجزہ ہے. نبیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں پیش آتی ہے، تو اس طرح کے واقعے کو ارہاس کہا جاتا ہے عربی زبان میں. واقعہ کیا ہوا کہ یمن جو شہر تھا، اس یمن شہر کے اوپر قبیلہ حمیر کا قبضہ تھا. اور قبیلہ حمیر جو تھا، اس کا آخری بادشاہ جو تھا، جو نواز کر کے آخری بادشاہ تھا. یہ بت پرست تھا، مشرک تھا. اور یمن کے اندر جو لوگ بستے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، ان پر ایمان لائے تھے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی عبادت کرتے تھے. نصارہ تھے، عیسائی تھے. اور یہ جو بادشاہ جو نواز تھا وہ بت پرست تھا. تو اس نے ان نصارہ کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر بہت ظلم کیا، بہت ظلم کرتا تھا. حتیٰ کہ اس نے یہ کیا کہ ایک بڑی خندق کھدوائی. خندق کھدوا کر اس میں آگ ڈلائی. آگ جلا کر یہ جتنے بھی نصارہ تھے، عیسائی تھے، جو ایک وحدہ لا شریک لہ کہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، جو بتوں کو پوجا نہیں کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، ان تمام کو اس آگ میں ڈال دیا. کتابوں میں اندر بات 20,000 کی تعداد آتی ہے کہ 20,000 لوگوں کو اس خندق کے اندر آگ جلائی تو اس میں جلا دیا ہے. اس جو نواز بادشاہ جو تھا بت پرست، اس نے اس نصارہ کے اندر سے 2 لوگ کسی طرح کر کے باہر نکلے، اور بھاگ کر
روم کا بادشاہ قیصر کے پاس گئے اور اس کے سامنے شکایت کی کہ یمن کا جو بادشاہ ہے جو نواز اس نے اس طرح ہم پر ظلم کیا ہے. عیسیٰ جو نسائی سب جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے اس پر ایسے ظلم کیا اور اتنے سارے لوگوں کو جلا دیا. آپ ان سے بدلا لیجیے. اس قیصر روم نے حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس کے پاس خط لکھا، کیونکہ یمن اور حبشہ قریب قریب میں ہیں، کہ اس طرح اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ بھی عیسائی تھا، تو اس نے بھائی یمن کے اندر جو عیسائی لوگ تھے اس پر اس طرح ظلم کیا گیا، آپ ان سے بدلا لیجیے. تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک لشکر تیار کر کے یمن کے اندر جو نواز جو مشرک تھا اس کی مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا. اس کے 2 امیر اس نے متعین کیے، 2 کمانڈر دیے، ایک کا نام ارباد تھا، دوسرے کا نام ابرہا تھا. یہ لشکر پہنچا یمن اور وہاں اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور تمام کو ہرا دیا، تمام کو مار دیا. اور اس کا جو بادشاہ تھا ذو نواس یہ بھاگ نکلا اور بھاگ کر سمندر میں ڈوب گیا اور مر گیا. اب وہاں قبضہ ہو گیا ان کا بادشاہ حبشہ نے جو بھیجا تھا ابرہا اور ارباد لشکر کا، وہاں قبضہ ہو گیا اور ان مظالم سے ان کو چھٹکارا، وہاں کے جو عیسائی تھے ان کو چھٹکارا حاصل ہو گئے. اب یہ جو 2 کمانڈر جو امیر تھے یہ آپس میں لڑ پڑے کہ میں یہاں کا حاکم بنوں، میری چلے. ابرہا کہتا ہے میں یہاں کا حاکم بنوں، ارباد کہتا ہے. دونوں میں آپس میں جنگ ہو گئی. جنگ ہوئی تو اس میں ابرہا نے ارباد کو قتل کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اور یہ بات جو حبشہ نجاشی تھا ان کے پاس پہنچی تو اس نے برا بھی لگایا، اس سے ناراضگی ظاہر کی. تو حبشہ جو ابرہا تھا اس نے کچھ وہاں سے معافی ترافی کر کے اپنے بادشاہ کے پاس خط بھیجا کہ میری غلطی ہو گئی، ایسا معافی کی. تو اس پر اب جو بادشاہ حبشہ تھا اس نے نجاشی نے اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا، کس کو؟ ابرہا کو. اب یہ تو عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا ابرہا تھا، یہ بڑا پرجوش تھا. تو اس نے یہاں جب اس کا حاکم بنا دیا گیا، اس کو گورنر بنا دیا گیا، تو اس نے سوچا کہ بھائی میں یہاں ایک ایسی عمارت بناؤں، ایک ایسا کنیسہ بناؤں، ایک گرجا گھر ایسا بناؤں کہ لوگ یہاں اس کی عبادت کریں اور کعبۃ اللہ کا جو حج کرنے لوگ جاتے ہیں، طواف کرنے جاتے ہیں، وہ نہ جائیں. اس نے یہ سوچا اور اسی سوچ کو اس نے شروع کر دیا. ایک بہت اونچی عمارت بنائی، اتنی اونچی عمارت بنائی کہ اگر آدمی اس کی اونچائی کو دیکھے تو اس کی ٹوپی نیچے گر جائے. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. اتنی اونچی عمارت بنائی، اس کو ہیرے جواہرات سے اس کو مزین کیا، اس کو آراستہ کیا. اور پھر اس نے ایک اعلان سب کو کروا دیا، پوری حکومت کے اندر اعلان کروا دیا کہ اب سارے کے سارے لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرنے نہیں جائیں گے، طواف کرنے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ یہاں آ کر اس جو گرجا گھر اور کنیسہ جس کا نام قلیس تھا اس کا طواف کریں گے، اس کی زیارت کریں گے. عرب حضرات، یمن میں بھی عرب حضرات تھے اور دوسرے قبیلے قریش وہ بھی مکہ معظمہ میں وہ سب بستے تھے. عرب حضرات بڑے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت، کعبۃ اللہ کی عزت، کعبۃ اللہ کی محبت ان کی دلوں میں پیوست ہو چکی تھی، ان کے رگوں رگوں میں پیوست ہو چکی تھی. تب اس ابرہا کا انہوں نے اعلان سنا کہ اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے اور حج کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے، اور یہ جو اس نے گرجا گھر بنایا ہے لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے. ان کو غصہ آ گیا. قبیلے قریش، قبیلے قحطان، اس طرح دوسرے قبیلے سارے غصے میں ہو گئے. اور اسی غصے کے عالم میں ایک شخص نے رات میں جا کر اس کا جو گرجا گھر بنایا تھا اس میں پاخانہ کر دیا اور اس کی دیواروں کو گندا کر دیا. اور دوسرے شخص نے یہ کیا کہ کچھ قافلہ وہاں سے سفر کے لیے جا رہا تھا، اسی گرجا گھر کے پاس رکا تھا، اسی کنیسے کے پاس رکا تھا. انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی تھی. وہ آگ بجھائے بغیر وہ اپنے آگے کے سفر میں نکل گئے اور یہ آگ اسی گرجا گھر کو لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کا بہت سارا حصہ جل گیا. تو یہ دو، ایک تو گندگی کر دی اور یہ آگ جلائی تھی جو سفر میں جا رہے تھے. تو یہ لوگ جو تھے عرب تھے، قریش کا قبیلے کے رہنے والے تھے، یہ کہتے بنو کنانا کے رہنے والے تھے. یہ آدمی تھے جو اس طرح جنہوں نے آگ جلائی تھی اور جنہوں نے پاخانہ کیا تھا. ابرہا کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہ بڑا غصے میں ہو گئے کہ عرب جنہوں نے میرے اس بنائے ہوئے مکان عمارت کے ساتھ یہ بے ادبی کی، اس نے قسم کھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح میرے اس کنیسے کے ساتھ جو بے ادبی کی ہے
اس میں جو نقصان پہنچایا ہے میں ان کے کعبۃ اللہ کو خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے قسم کھا لی اور بڑا لشکر تیار کیا، اور اس نے اپنے بادشاہ جو تھا حبشہ میں نجاشی، اس کے پاس خط لکھا کہ ایسا ایسا ہوا ہے معاملہ، آپ میری مدد کے لیے لشکر بھیجیں۔ تو اس بادشاہ نے ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اور اس جیسا ہاتھی اس وقت تھا ہی نہیں، اس کے مانند کوئی دوسرا ہاتھی تھا، ایک بڑا موٹا تگڑا ہاتھی تھا، اس نے اس کو بھیجا اور دوسرے 8 ہاتھی بھیجے، یعنی کل 9 ہاتھی بھیجے اس کے پاس، ابرہا کے پاس۔ ان ہاتھی کو لے کر آپ وہاں کعبۃ اللہ کو حملہ کرنے کے ڈھانے کے لیے آپ جاؤ۔ ہاتھی جب یہاں اس کے پاس پہنچ گئے، اب ہاتھی کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، ان کا منشا کیا تھا؟ ان کا مقصد ان ہاتھیوں کے ساتھ لشکر کو لے کر، ہاتھی کے ساتھ لشکر کو لے کر لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے ستونوں کے ساتھ زنجیریں باندھ دی جاویں، اور ان زنجیروں کا ایک سرا ہاتھیوں کی گردن میں لپیٹ دیا جائے، پھر ہاتھیوں کو ہکال دیا جائے، ان کو بگایا جائے، تو جس کی بنا پر نعوذ باللہ خانہ کعبہ ایک دم سے ڈھہ جائے، گر جائے۔ یہ ان کا پلان تھا، ان کا منشا تھا۔ چنانچہ جب عرب کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ابرہا اپنا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلا ہے، 60,000 کا لشکر تھا، اس کے ساتھ ہاتھی 9 ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی، جب نکلا تو یمن کے اندر بھی عرب حضرات تھے، اس میں سے ذو نفر نامی جو آدمی تھا، اس نے اس کا مقابلہ کیا کہ تم کعبۃ اللہ کو ڈھانے جا رہے ہو، اپنے قبیلے کے ساتھ نکلا، اس کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ اپنے خود ایک دوسری مخلوق کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کرنا تھی۔ پھر ذو نفر جو آدمی تھا عرب کا، اس نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شکست کھا گیا، ہار گیا۔ ابرہا نے اس کے آدمیوں کو قتل کر دیا اور اس کو قید کر لیا، زنجیروں میں باندھ کر اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آگے چلے، آگے خصعم قبیلہ، عرب کا ایک قبیلہ تھا، ان کا آدمی تھا، تو ان کے ساتھ انہوں نے بھی مقابلہ کیا، لیکن ان پر بھی یہ لوگ غالب آ گئے۔ ابرہا کا لشکر انہوں نے ان کو غلبہ دے دیا، ان کو مغلوب کر دیا، ان کو ہرا دیا، اور ان کے آدمی کو بھی انہوں نے، ان کا جو سردار تھا ان کو بھی قید کر لیا، اور ان کو قید کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ آگے چلے طائف کا شہر آیا، تو طائف والوں نے جب ان کے حالات سن رکھے کہ ابرہا لشکر لے کر نکل رہا ہے، اس نے اس طرح قبیلے جو اس کے سامنے آئے ان کو ہرا دیا، ان کو شکست دے دی، ان کے سردار کو قید کر لیا ہے، اور طائف جو شہر تھا وہ لات کی عبادت کرنے والے تھے، اور انہوں نے لات کے نام سے ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ تو طائف والوں نے اپنی خیر اس میں سمجھی، اپنی بھلائی اس میں سمجھی کہ ہم ابرہا کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے، اس سے ہم صلح کر لیں گے، اور صلح بھی اس بات پر کریں گے کہ تم ہمارا جو بت کلا بنا ہے، ہمارا لات کا جو ہم نے عبادت گاہ بنا رکھی ہے، تم اس کو چھیڑو گے نہیں، تو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ الٹا ہم تمہاری مدد کے لیے ہمارا ایک آدمی ابو رگال کر کے ہے، جو راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے تم کو کام آئے گا، تم کو دے دیں گے۔ ابرہا سے انہوں نے اس بات پر صلح کر لیا، ابرہا تیار ہو گیا، کوئی بات نہیں، ابو رگال کر کے آدمی کو انہوں نے دے دیا، ان کے ساتھ جاتا، ان کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے سب مکہ کا راستہ انہوں نے بتایا۔ آگے بڑھا ابرہا، اب جا رہا ہے مکہ مکرمہ سے باہر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، جہاں قریش کے اونٹ چرا کرتے تھے، اس چراگاہ میں وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں قبیلے قریش کے اونٹ چر رہے تھے، گھاس چارا کھا رہے تھے۔ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کے 200 اونٹ تھے، اور دوسرے قبیلوں والوں کے دوسرے اونٹ تھے۔ تو اس ابرہا کے لشکر نے سب سے پہلے وہاں حملہ کر کے ان ساروں اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو 200 اونٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کے تھے، اور دوسرے خاندان والوں کے اور اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس ابرہا نے ایک حناتا ہیمیری کر کے ایک شخص کو، اپنے ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ تم وہاں کے سرداروں سے بات کر کے آؤ کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف، میرا آنے کا مقصد کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے، اگر تم اس میں رکاوٹ بنو گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حناتا ہیمیری جو شخص تھا مکہ مکرمہ میں پہنچا، لوگوں سے بات چیت کی، تو لوگوں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبدالمطلب کا پتہ حوالہ دیا کہ وہ ہمارے سردار ہے، بڑے سردار وہ ہے، آپ ان سے بات کیجیے۔ یہ حناتا نامی شخص عبدالمطلب کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابرہا نے مجھے بھیجا ہے، ہمارے سردار نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم آپ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔
اور اس نے کہا ہے کہ آپ ہمارا مقابلہ نہیں کریں گے. تو عبد المطلب آپ کے دادا انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم ابرہہ کا مقابلہ کریں اور ہمیں اتنی طاقت بھی نہیں ہے. آپ اپنے قاصد کو کہا کہ آپ اپنے سردار کو یہ بات بتا دیں. تو حناطہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ہی خود آ جائیے، آپ ہی ہمارے سردار سے بات کر لیجئے. عبد المطلب اور وہ حناطہ جو ان کا قاصد ابرہہ کا تھا دونوں چلے. ابرہہ نے سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، کس کو؟ عبد المطلب کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا چہرہ براودار رعبدار چہرہ دیا تھا بالکل. تو دیکھ کر ابرہہ کے دل میں ان کی عزت بیٹھ گئی اور اپنے تخت سے اتر کر وہ نیچے بیٹھ گیا، اپنے برابر میں عبد المطلب کو بٹھا دیا. اب ان کی زبان عربی تھی، ابرہہ کی زبان دوسری تھی. انہوں نے ٹرانسلیشن کے لیے اور ترجمان کے لیے دوسرے آدمی کو بٹھایا اور ابرہہ نے پوچھا، اس ٹرانسلیشن کے ذریعے سے، ترجمان کے ذریعے سے عبد المطلب سے سوال کیا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کو جو تم نے قبضہ کر لیا اس کو چھڑوانے کے لیے آیا. جب یہ جواب عبد المطلب کا سنا ابرہہ نے تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ جب آئے تھے تو آپ کی عزت اور محبت میرے دل میں تھی، آپ کا ایک احترام تھا، اب وہ میرے دل سے نکل گئے، اس لیے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کا آنے کا جو مقصد بتایا ہے اونٹوں کو لینا، وہ ہے میں تو آپ کا جو عبادت گاہ ہے اور آپ جس کے رکھوالی ہے، آپ جس کے متولی ہے کعبۃ اللہ، اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اس کے معاملے، اس کے بارے میں تو کوئی بات کی ہی نہیں اور آپ نے تو سیدھے اپنے اونٹوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیا. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہوئی ہے. کعبۃ اللہ کا مالک تو ایک عظیم ہستی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اس نے لے رکھی ہے، اس لیے اگر تجھ کو اس سے مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے جنگ کرنا ہے، تو جانے اور اللہ جانے. مجھے اللہ پر پوری امید اور بھروسہ ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اپنے اونٹوں کے بارے میں تجھ سے سوال کیا، آگے تو جو چاہے تیرے ہاتھ میں ہے. چنانچہ یہ بات ہو کر اونٹوں کو چھوڑ دیا گیا. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ دوسرے سردار نے قریش بھی آپ حضرت عبد المطلب کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے یہ بات ابرہہ کے سامنے رکھی کہ آپ واپس یہاں سے چلے جائیں. تہامہ جو حصہ ہے اس کی پیداوار جو آتی ہے 1/3 حصہ ہم آپ کو ہر سال دیتے رہیں گے، لیکن آپ کعبۃ اللہ پر حملہ نہ کریں، کعبۃ اللہ کو ڈھائیں نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. چنانچہ ابرہہ نے یہ بات کو نہیں مانا اور اس بات پر اڑ گیا کہ نہیں، میں تو کعبۃ اللہ کو ڈھا کے ہی رہوں گا اور تمہارا خدا اس کو ڈھانے سے مجھے روک نہیں سکتا. یہ کہہ کر عبد المطلب وہاں سے بات ہو گئی، اپنے اونٹوں کو لے کر چلے گئے اور سیدھا یہ عبد المطلب اور دوسرے سردار قریش کعبۃ اللہ میں گئے. کیوار پکڑ کر، اس کا کنڈا پکڑ کر اللہ سے دعا مانگنے لگے، رو رو کے عاجزی کر کے، یا اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کرنا. بہت دیر تک رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے. دعا ماننے کے بعد عبد المطلب نے سارے لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ آپ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جاؤ، یہاں نہ رہے، اس لیے کہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اپنے لشکر کو بھیجے گا اور اللہ کا عذاب یہاں آ کر رہے گا، ان لشکر کے، ابرہہ کے لشکر کے اوپر آ جائے گا، اس لیے یہاں کوئی بھی نہ رہے، سب اپنے گھر بار سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں، پہاڑوں کے اوپر چلے جا رہے. دوسرے دن صبح میں ابرہہ نے لشکر کی صف بندی کر دی. اب یہاں جو بیچ قبیلے خصعم کا قبیلے کے جو بنو نفیر، ذو نفر نامی جو شخص تھا، اس کو جو قید کر کے ساتھ میں لائے تھے، اس نے جو محمود نامی جو ہاتھی تھا اس کے کان میں جا کر کہا، اس نے کچھ الفاظ کہے. کیا کہے؟ اس کے کان میں جا کر کہا، اے ہاتھی، تو جس جگہ پر آیا ہے یہ مکہ مکرمہ امن والی جگہ ہے، تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو یہاں سے تو واپس لوٹ جا، یمن تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا، اس میں تیری خیر ہے. بس اتنے جملے کہے اس کے کان میں اور وہ پیچھے ہٹ گئے. ابرہہ نے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا. اس ہاتھی جو محمود نامی ہاتھی تھا اس کو اٹھا رہے لیکن اٹھنے کا نام نہیں. ایک کھڑا تھا، جیسے ہی وہ انہوں نے کہا یہ بات اس کے کان میں کہی، وہ بیٹھ گئے، اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اس کو اگر دوسری سمت میں کہہ رہے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، چلنے کو تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف اگر اس کو چلنے کو کہا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے. اس کو زنجیروں سے مارا گیا اور بہت مارا گیا، حتیٰ کہ اس کے ناک کے اندر کرا
لوہے کا کرا ڈال دیا گیا جس سے کھینچا گیا، لیکن اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ بات ہوئی، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیسے کیسے انتظام کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی اور ادھر سے آسمان کے اندر چھوٹے چھوٹے پرندے کا جھنڈ آنے شروع ہو گئے گول کے دور، اور یہ پرندے ایسے تھے کہ سب وہاں کے جو لوگ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے پہلے ایسے پرندے دیکھے ہی نہیں تھے، جس کا تذکر آیا ابابیل۔ یہ پرندہ جو تھا اس کی جسامت، اس کا جسم کبوتر سے سائٹ میں تھوڑا چھوٹا سا تھا، اور ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، ایک اس کی چونچ میں اور 2 پنجوں کے اندر، اور ان کے پنجے سرخ تھے۔ یہ سارے پرندے آ کر اس لشکر کا، ابرہہ کا جو لشکر تھا اس کے اوپر چھا گئے، اور انہوں نے کنکریوں کو پھینکنا شروع کیا، اور کنکریاں جو پھینکتے تھے وہ کنکریاں علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل سنگ جیل، یعنی وہ کنکریاں جو تھی تر مٹی کو آگ میں تپا کر بنائی جاتی، اس کو بولتے سجیل، مٹی کی کنکریاں تھی وہ، اور کنکریوں نے وہ کام کیا کہ ریوالورز کی جو گولی نکلتی ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ گولی اور کنکریاں کا اثر کرتی تھی کہ اوپر سے ڈالی، سر میں لگی اور بدن کو چیرتی ہوئی نیچے سے نکل جاتی تھی۔ یہ کنکریوں کے یہ تاثیر تھے اور یہ اثر تھا، اور اس کا یہ کام کیا۔ چنانچہ جب کنکریاں برسنا شروع ہوئی تو سارے ہاتھی، جو 8 ہاتھی تھے، یہ سب بھاگنا شروع ہو گئے، لشکر سب منتشر ہونے لگے، ابرہہ بھی بھاگنے لگ گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اب اللہ رب العزت کو منظور یہ تھا کہ ابرہہ کو وہاں نہیں موت ہوئی، وہ کسی طرح کر کے یمن واپس پہنچا اور وہاں جا کے اس کی موت ہوئی، اس کو بھی کنکریوں کا اثر ہوا، اور اس کے اوپر کنکریاں برسی، اس کا یہ اثر ہوا کہ اس کے اعضاء دھیرے دھیرے کر کے کٹ کے گرنے لگ گئے، اور وہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی وہاں جا کر اپنی حکومت میں اپنے مقام پر جا کر اس کو موت دی، اور اس کو جو اس کا جسم گل رہا تھا اس میں پیپ بھر گیا تھا، اور پیپ بھرنے کی بنا پر اس کے اندر بدبو آ گئی تھی، اور اسی طرح اس کی موت ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں کے لوگوں کو دکھانا چاہا کہ جو اللہ کے احکامات کی بے عزتی کرتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اسی صورت کو اور اسی واقعے کی صورت میں بیان کیا گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے داؤ کو، ان کے تدبیر کو، ان کے پلان کو بیکار نہیں کر دیا۔ ان کا پلان تھا کعبۃ اللہ کو دہنا، ہاتھیوں کے جنزیروں، ایک سیرا جنزیر کا ہاتھی کے گلے میں اور دوسرا ستونوں کے ساتھ باندھنا ان کے پلان تھا، اللہ نے ان کے پلان کو بیکار کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیجے پرندوں کے گول، پرندوں کی جماعت۔ ابابیل سے مراد جو سمجھتے ہیں چڑیا جو ہم دیکھتے وہ نہیں، اس کو ابابیل نہیں، وہ پرندہ یا مراد نہیں، بلکہ ابابیل سے مراد تو وہ دوسرا پرندہ اس وقت جو تھا، اپنے جو بولتے رہتے ہیں اردو زبان میں ابابیل، وہ یہاں مراد نہیں۔ مفسرین نے اس کو منع کیا کہ وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ وہ پرندہ جو تھا کبوتر سے سائز میں چھوٹا سا تھا، اور اس سے پہلے وہ پرندہ کہیں دیکھا ہی نہیں گیا تھا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا ان کے اوپر پرندوں کے گول۔ وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان کے اوپر پھینکتے تھے پتھر کی کنکریاں۔ کہ جیسا میں نے بتایا کہ ریوالور سے زیادہ تیز کہ سر میں لگتی تو پورے بدن کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ عصفن کہتے ہیں ٹینکا، جس طرح ہم جانور کے سامنے گھاس ڈالتے ہیں تو بہت سی مرتبہ گھاس کو پیس کر ڈالا جاتا ہے مشین میں، تو اس کے جو چھوٹے ٹینکے ہوتے ہیں، تو ایک تو پہلے ہوا آتی ہے تو اس کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتے ہیں، یا جب جانور اس کو چبا لیتا ہے، کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد جب اس کو چباتا ہے، واگولتا ہے، جس کو ہم گجراتی میں واگولنا بولتے ہیں، وہ بیٹھ کے چباتا رہتا ہے، تو بہت سی مرتبہ اس کے منہ سے جو نکل جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بھوسا۔ مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی جو لشکر تھا 7,000 کا، جو ابرہہ کا لشکر تھا، اسی طرح منتشر، کوئی ادھر پڑا ہے، کوئی ادھر پڑا ہے، سب منتشر پڑے تھے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، تینکوں کی طرح اللہ نے ان کے لشکر کی حالت کر دی۔ تو اور
حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہاتھی محمود نامی ہاتھی تھا، اس کے جو فیلبان، دو اس کے جو ساتھ رہنے والے، اس کی جو نگرانی کرنے والے تھے، ان دونوں کا حشر کیا ہوا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں اندھے تھے اور پاؤں سے معذور اپاہج ہو چکے تھے اور مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے۔ تو اس صورت کے ذریعے سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جو شخص کوئی بھی ہو اللہ رب العزت کے احکام کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو پامال کرتا ہے، تو اللہ کا عذاب اس پر آنا طے ہے، یا تو دنیا میں آ جاوے اور آخرت میں عذاب ہے ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح مخلوق کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور عبد المطلب جو چچا متولی تھے کعبۃ اللہ کے، ابرہہ کے پاس جا کر انہوں نے کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی تذکرہ، کوئی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اس گھر کا جو مالک اللہ ہے، ہم میں اس کی طاقت نہیں اس گھر کی حفاظت کی۔ اللہ، ان کو یقین تھا، پورا ان کا عقیدہ پورا تھا کہ نہیں، اس گھر کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العزت ہی کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا اور سیدھا اپنے اونٹوں کا تذکرہ، اپنے اونٹوں کی مانگ کر لی۔ تو اس کے ذریعے سے ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال نہ کریں۔ اللہ رب العزت مساجد کے اعتبار سے جو اللہ کی بندگی کی جو جگہ ہوتی ہے، ان کی حفاظت ہم کریں، اور اگر ہم سے نہیں ہو سکتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس دعائیں کرتے رہیں، یا اللہ جہاں مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد کو بند کر دیا جاتا ہے، یا اللہ ایسے تیرے دشمنوں نے اسلام کو تو ختم کر دے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو اللہ رب العزت ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنی بندگی کی جگہوں کی عبادت کے لیے اللہ بندوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اور اس طرح دشمنوں سے مساجد کی اور دینی مراکز کی خوب حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت أثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے۔ اللہ تیری نعمتوں کو کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ حقیقت میں ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ تو بڑا رحیم ہے نا، تو بڑا کریم ہے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ یا اللہ تو قرآن کریم میں بار بار غفور الرحیم، غفار الرحیم، یا اللہ بار بار تو غفور کا، غفار کا تذکرہ کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، رات کے اندھیرے میں کیوں، دن کے اجالے میں کیوں، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام قسم کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوست احباب کے، متعلقین کے، رشتہ داروں کے، بھائی بہنوں کے، تمام کے مسلمانوں امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی والدہ مغفرت فرما، کروت کر ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام نصیب فرما، ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرتے رہنے کے ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ایسے فیصلے فرما، دنیا بغتے جانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، کلمہ مبارک زبان پر جاری ہو، کعبۃ اللہ کے سامنے سر رکھے ہوئے ہو، ایسے حالت میں موت نصیب فرما۔ اللہ اچانک آنے والی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں کو جان کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جن کے اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے، اللہ ان کے لیے نیک صالح دھورے کا انتظام فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں، مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے ہیں، تیرے خزانے تو بڑے ہیں، بڑے وسیع ہیں، اپنے خزانوں سے ان کے رشتوں کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ بہت سارے مقروض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قرضوں سے نا امید ہو چکے ہیں، یا اللہ لیکن تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہے، اپنے خزانوں سے تو ایسے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔
یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہے اس کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی خوب حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اللہ جو اس میں کام کر رہے ہیں اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرما، دشمنوں کی دشمناوتوں سے، شریروں کی شرارتوں سے، فتنین کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے تمام کی پوری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے موت تک کے لیے قبول فرما، یا اللہ اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شہرت سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ قرآن سنانے کو اللہ قبول فرما، یہ سلسلہ تیرے توفیق سے ہی چل رہا ہے، یا اللہ تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ایمان کامل نصیب فرما، عقائد حقہ نصیب فرما، اعمال صالحہ نصیب فرما، اخلاق حمیدہ سے نواز کر برے اخلاق، برے کردار، برے گفتار، برے ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کے اولادوں کی پوری حفاظت فرما، اللہ اولاد کے تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر رکھی ہے ان کو جان کر ان کی صحیح تربیت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگی ہم کو عطا فرما، جن شر و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما، اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔